السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہماری آیت نمبر 34 سورۃ بقرہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلتیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں. اور اب یہ فضیلت کون سی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا. حضرت آدم کی علمی برتری ثابت ہونے کے بعد کائنات میں وہ یادگار لمحات شروع ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور نسل انسانی کو اپنی عزت اور شرف عطا فرمایا جس کا کوئی جواب نہیں. اب سوچیں سبحان اللہ، وہ کیا وقت ہوگا جب تمام کائنات حکم باری تعالیٰ سننے کے لیے ہمہ تن گوش تھی. فرشتے، ارواح اور جنات سب ادب سے کھڑے تھے. آدم علیہ السلام علمی امتحان میں کامیاب ہو گئے تھے. علم عالم عابد پہ بھاری ہو چکا تھا. اس لمحے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو. اسجدوا لآدم، اس کے سامنے سب جھک جاؤ، اس کی برتری کو تسلیم کر لو. سب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا. انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم کے لیے سجدہ مباح تھا. شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منسوخ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیم مطلق حرام ہے، اس لیے کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصحاب رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور آپ نے منع کیا تھا. تو اس وقت یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ جو سجدہ تعظیمی تھا یہ عبادت کے سجدے میں نہیں آتا تھا. تو تمام کائنات سجدہ ریز ہو گئی الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. کیوں؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ بعض علماء کے نزدیک تکبر کے سبب، بعض نے کہا خود پسندی ہے، لیکن اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے محرومی تھی، کیونکہ اس کے دل میں اپنے علم کا بہت زوم ہو گیا تھا اور علم کا بہت تکبر ہو گیا تھا، اور علم کے تکبر سے اہل علم نے پناہ مانگی ہے. یہ وہ تکبر ہے کہ جس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان جہنم کی سب سے نچلی وادی پہ جا گرتا ہے. پھر بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ آپ میں تکبر ہو، اور جب یہ تکبر ہوتا ہے اپنے مال کا، اپنی اولاد کا، اپنی صحت کا، یا اپنے جوانی کا، یا کسی بھی چیز کا، یا اپنے علم کا، تو یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ انسان اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. تو جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی ہر کوشش اور ہر عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے. سو بے ادب ہونا بھی نقصان کا سبب بنتا ہے. تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ابلیس اللہ تعالیٰ کے کافی قریب تھا. اللہ تعالیٰ کی مجلس میں کھڑا ہوتا تھا، اللہ کی مجلس میں وہ بیٹھتا تھا. اور آپ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم اور معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا. پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ اس سے یہ حرکت اسی لیے صادر ہوئی کہ اس کے اندر یہ تکبر تھا. کتابیں لکھتی ہیں ابلیس 80,000 سال ملائکہ کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 20,000 سال تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار تھا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا. پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر زاہد تھا، تیسرے پہ ابدال تھا، چوتھے پر ولی تھا، پانچویں پر تقی تھا، چھٹے پر خزائن تھا، ساتویں پر عزازیل، اور اب لوح محفوظ میں ابلیس بالاسا مایوس ہوا. غرور اور تکبر نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا اور کیا سے کیا اس کو بنا دیا. اس لیے بہت اپنی شخصیت پہ غور کیا کریں، توجہ دیا کریں. تکبر کیا ہے؟ گھمنڈ کا آخری درجہ ہے نا، کہ میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں.
جب تکبر آتا ہے تو پھر حق بات کو رد کرتے ہیں. انسان کہتا ہے نہیں نہیں, آپ میں تو عقل ہی نہیں, آپ میں تو سمجھ ہی نہیں, آپ کی بات تو 100% غلط ہے, آپ تو کچھ جانتے ہی نہیں, مجھے زیادہ پتہ ہے, میں پڑھا ہوا ہوں, میں نے کورسز کیے ہوئے ہیں. تو تکبر میں پھر دوسروں کے لیے حقارت آتی ہے, تذلیل آتی ہے. اور علم کے تکبر میں انسان منہ پھٹ ہوتا ہے, بولڈ ہوتا ہے, اور ہر ایک کو ہر بات کہہ کے اس کی تذلیل کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے. تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے. تکبر انکار کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنے اندر سافٹ کارنر رکھیں, ہمیشہ یہ جانیں کہ میں نہیں جانتی, مجھ سے زیادہ جاننے والے یہاں موجود ہیں. اور جب کوئی چیز ایسی آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ ضرور تحقیق کریں اور ادب و احترام سے بتائیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسی ہے. اب اللہ کی محبت اس کے دل میں تھی نہیں, وہ وہاں بڑے اکڑ کے کھڑا ہوتا تھا, سو اللہ ہی کے حکم سے اس نے انکار کر دیا. تھوڑی بڑی بات ہے. آپ کہتے ہیں کیسے ہو گیا؟ ایسے ہی ہو گیا جیسے ہم اپنے والدین کے حکم کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں پالا پوسا, ہم پہ احسان کیا, جب ہم کسی مقام پہ پہنچتے ہیں ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے اپنی دولت کا یا اپنی قابلیت کا یا اپنے عہدے کا. پھر ہم ماں باپ کے سامنے بھی اکڑ کے بیٹھتے ہیں اور ماں باپ بھی ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور ہم ان کی ہر بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ مثال سے سمجھا رہی ہوں نا. اسی طرح بعض لوگ استادوں کے استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم استاد کو بتائیں آپ غلط ہیں, اور ویسے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. جہاں استاد نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ان کو ان کے گھمنڈ کے ساتھ ٹکراتی ہے, فوراً انکار کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, نہیں ہمیں آپ نے یہ کیوں کام کہا, بھئی آپ کون ہیں, آپ کر سکتے ہیں. ہمارے اسلاف میں جوتے بھی صحیح کرتے تھے لوگ, بڑے بڑے اہل علم لوگ. تو ہمیں اگر ڈیوٹی یہ دے دی جائے تو ہم تو کہتے ہیں نہیں, ہمیں تو مائک پہ بس اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے دے دیا جائے, ہمیں کوئی واش روم دھونے کے لیے نہ کہ, جوتے سیدھے کرنے کے لیے نہ کہ. تو پلیز اس تکبر سے باہر نکلیں. تکبر انسان کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے اور تکبر ہمیشہ انسان کو ذلیل اور رسوا ہی کرتا ہے. متکبر بندے کو کوئی پسند نہیں کرتا. اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ وَقَانَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کافروں میں ہو گیا. ایک سجدہ اس نے نہیں کیا. ابا کے معنی کیا ہے؟ ابا جان بوجھ کر دنستہ کسی چیز سے انکار کرنا, اور استکبارہ کبر سے بنا, بمعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور غرور کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. تو تکبر انسان کو ہمیشہ انکار پر آمادہ کرتا ہے اور انکار کرنے والا پھر کافرین میں شمار ہو جاتا ہے. تو یہاں اگر آپ غور کریں تو وجہ کیا تھی تکبر اور انکار کی, کہ اپنے بارے میں آگے آیتیں آئیں گی, بڑا زوم ہونا کہ میں بڑی چیز ہوں اور اس مٹی کے پتلے کو میں سجدہ کروں, میں اس اعزاز پہ کھڑا ہوں اپنے رب کے پاس اور میرا رب کہتا ہے کہ اس کے آگے جھک جا, میں جھکوں, یہ میں ہی تو مار گئی ہے, میں ہی نے تو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑا ہوتا. سو آپ سمجھ لیں کہ 3 مولک چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں. خواہشات کی پیروی, میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں, میرے دل میں یہ ہے, میرا دل پہ قابو نہیں, میں دل کی مانتی ہوں, میرا دل بڑا پریشان. عقل سے کام لیں. بخل کی اطاعت, اور تیسرے آدمی کا خود اپنے اوپر فریضہ ہونا. یہ سب سے زیادہ سخت ہے کہ میں بڑی چیز ہوں, میرے جیسا کوئی اسمارٹ, خوبصورت, کلیور, ایجوکیٹڈ, اہل علم ہے ہی نہیں, دوسرے کو کچھ سمجھنا ہی نہ. اس سے پناہ مانگیں, ڈریں, توبہ کریں. اور یہ حسد ہو جاتا نا. اب آگے آگے دیکھیں تکبر سے کتنی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. پہلے تو اپنے اوپر آپ فریقہ ہو رہے ہیں, اپنے جیسا کسی کو سمجھ ہی نہیں رہے, پھر حسد آ جاتا ہے. اب حسد سے کیا ہوتا ہے؟ غم میں مبتلا رہتا ہے بندہ, مصیبت پہ اجر نہیں ملتا, مذمت کی بلا میں ہر وقت گرفتار رہتا ہے, فلاں بیکار ہے, فلاں بیکار ہے, اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ ہوتا ہے اور خیر کے دروازے اس پہ بند ہو جاتے ہیں. ابلیس نے آدم علیہ السلام پر حسد کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا, نافرمانی اللہ کے حکم کی اور معلوم ہوا. حضرت امام اسمی رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو چکے تھے لیکن صحت قابل رشک تھی. کسی نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا 120 سال. اس شخص نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا تب تو آپ کی صحت قابل رشک ہے, آخر آپ کی صحت کا راز کیا؟ انہوں نے کہا زندگی کا قاتل ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے حسد, اور میں زندگی بھر حسد سے دور رہا ہوں. اللہ ہمیں بھی اس برائی سے دور رکھے.
حسد بالکل کسی سے نہ کریں، کسی چیز سے نہ کریں، تاکہ آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے اور آپ اللہ کے احکامات کو بھی سمجھ سکیں۔ غرور سے انسان کے دماغ میں ایسی چیز آ جاتی ہے کہ انسان کسی کی بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ اب آپ دیکھ رہے کہ ایک سجدہ نہیں کیا شیطان نے، کس کو؟ آدم کو۔ اللہ نے اپنے آپ کو تو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا نا، اللہ اپنے آپ کو کہتے تو کر بھی دیتا شیطان، ابلیس۔ اور کیا ہوا اس کا رزلٹ؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم کتنے حکموں کے آگے ابا کرتے ہیں، ہم کتنے حکموں کے آگے استکبر کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے رب نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ کسی چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کرو اور نماز پڑھو، ہمیں ہمارا رب کہتا ہے میری نماز پڑھو، میرے در پہ جھکو، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم مصروف بہت ہیں، ہم بہت بڑے بزنس مین ہیں، ہم رات کو میچ دیکھ کے سوئے ہیں، ٹی وی دیکھ کے سوئے ہیں، ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ اب سوچیں، ہم پھر بھی مسلمان، ہم پھر بھی نبی کے امتی، ہم پھر بھی شفاعت کے حقدار، ہم پھر بھی حوض کوثر پینے کے امیدوار۔ اس نے تو اللہ کے ایک بنائی ہوئی مخلوق کو سجدہ نہیں کیا، ہم اللہ کے حکموں پہ سر تسلیم خم نہیں کرتے۔ کبھی غور کیا کریں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں بار سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ اب ہر کام میں پرفیکٹ ہے، لیکن اللہ کے کچھ حکموں پہ آپ انکار کر دیتے ہیں تو سارا کچھ بیکار ہو گیا۔ سود آپ نہیں چھوڑتے، رشوت آپ نہیں چھوڑتے، شراب، جوا، زنا، لواطت، اور اس کے بعد نکل آئے تو غیبت، حسد، طمع، لالچ، حرص، اس سے نکل آئے تو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات میں آگے نہیں بڑھتے، درگزر نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے۔ سنتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، لکھتے چلے جائیں، کتنی جگہ ہم انکار کرتے ہیں۔ پردہ، میں تو دل صاف ہے، آنکھیں صاف ہے، پردہ، میری کوئی عمر ہے اب میں پردہ کروں، پردہ، میں کون سی اب جوان اور خوبصورت ہوں کہ کوئی مجھے دیکھے گا۔ کتنی لاجک ہے، کتنی ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ اصل کیا ہے؟ ابا و استکبرا، میری عقل نہیں مانتی نا، پردہ کرنا چاہیے۔ اور اس پہ اوپر شرعی پردہ نہیں، وہ اس سے بھی بڑی چیز ہمارے اوپر آ جاتی ہے کہ ہم وہاں اور اس حجتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فیملی بھی رکھنی، صلہ رحمی بھی رکھنی، شوہر کو بھی رکھنا، شوہر ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے گا، شوہر ہاتھوں سے نکل جائے گا، سب نہ نکلے، بس جنت نکل جائے، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نکل جائے، سب چاہیے بس رب نہیں چاہیے۔ تو یہ ان چیزوں سے باہر نکلے۔ اس نے تو صرف اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق مٹی کے ایک آدم کو سجدہ نہیں کیا نا، آپ تو اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے، ذرا غور کیجیے گا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان کافروں میں سے ہو گیا اور آپ ولی اللہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ حکم الہی بجا لانے میں جلدی کیجیے، ڈھیل اور سستی نہ کیجیے، فوراً ایکسپٹ کیجیے اللہ کے حکم کو۔ میں نے پڑھا، میں نے مانا، اس صحابیہ کی طرح جو راستے میں تھی اور منادی ہوگی کہ اب پردے کا حکم آ گیا، وہ وہی کھڑے ہو کے شور ڈالنے لگی کہ مجھے چادر لا دو۔ کسی نے کہا اللہ کی بندی جاؤ کام کر کے آؤ، واپس جاؤ بنا لو، اور یا واپس چلی جاؤ، پہلے چادر لے آؤ۔ اس نے کہا اگلے قدم بھی جہنم میں، پچھلے بھی بغیر پردے کے جہنم میں یہیں سے چادر پہن کے چلوں گی۔ جس لمحے حکم آ گیا، جس لمحے آپ نے سن لیا، آپ کہ اچھا یہ ایسے تھا، میں نے تو نہیں سنا تھا، اچھا پلکنگ میں لعنت برستی ہے، اچھا تھریڈنگ میں لعنت برستی ہے، اچھا میرا ایک بال بھی نظر آیا تو جہنم میں جائے گا، اچھا یہ میرے محرم ہے، یہ میرے نامحرم ہے، اچھا میری آواز بھی اس طرح نہیں ہونی چاہیے، فوراً اسی لمحے، کل پرسوں ترسوں میں نہیں۔ لیکن یہ کون کرتے ہیں؟ جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ پھر نعمت پہ ناز، گھمنڈ اور مغرور ہو کر نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر نعمت کو اللہ کا عطیہ سمجھ کر اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ انسان کی پوری زندگی امتحان کا ہے، یہاں ہر وقت آدمی کو دو رویوں میں سے ایک رویے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ ایک ملکوتی، یعنی دنیا کی زندگی میں جو بھی معاملہ پیش آئے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں آدمی حق اور انصاف کے آگے جھک جائے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں بس اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا۔
اور دوسرا شیطانی رویہ، یعنی جب کوئی معاملہ پیش آئے تو آدمی کے اندر حسد اور گمنڈ کی نفسیات جاگ اٹھے، ابا واستکبر ہو جائے۔ کسی انسانی آبادی میں اللہ کی دعوت کا اٹھنا بھی اسی قسم کا ایک سخت امتحان ہے۔ دایان حق بھی گویا ایک آدم ہوتا ہے جس کے سامنے لوگوں کو سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے کبر اور اپنے تعصب کی وجہ سے اس کا اعتراف نہ کریں تو گویا انہوں نے ابلیس کی پیروی کی۔ خدا اس دنیا میں خود سامنے نہیں آتا، وہ اپنی نشانیوں کے ذریعے لوگوں کو جانچتا ہے۔ جس نے اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو پایا اسی نے اللہ کو پایا، اور جس نے اللہ کی روشنی اور نشانی میں اللہ کو نہ پایا وہ اللہ سے محروم رہتا ہے۔ اللہ کے حکموں کو ماننا اللہ کو ہی پانا ہے۔ تو بڑی بہترین یہ آیت ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس کے سوا کیوں؟ بالا سا مایوس ہو گیا ابلیس، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا کیونکہ اس کے اندر واستکبرا تکبر تھا، خود پسندی تھی، گھمنڈ تھا، خود نمائی تھی، بڑی چیز سمجھتا تھا، اللہ سے اس کی محبت نہیں تھی، باادب نہیں تھا، وکان من الکافرین، اور ایک سجدہ نہ کرنے سے وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ آج سوچئے گا کہ ہم کتنے سجدے نہیں کرتے، کتنے حکموں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتے، ہم کتنی جگہ اپنے رب سے، اس کے حکموں سے انکار کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کی ہر بات کو ماننے، ہر بات پہ سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔